جو رمضان کے پہلے جمعے کو ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن کا یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کے پہلے جمعے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اللہ والو، ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ شعبان میں رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن کا روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آج آپ کو ماہ رمضان کے جمعے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر صرف ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ نہایت طاقتور اور مجرب ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آ گیا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنے قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے یہ گھنٹے بہت قیمتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں۔ بس اگر آپ نے ان کی حفاظت کی تو یہ 3 گھنٹے رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں، ایک افطار کا گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ، بس خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں، بس اس وقت تم لوگ استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور خدا کا ذکر کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان اوقات کو قیمتی بنائیں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نوافل بجا لائیں کہ صرف 30 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں اور بزرگوں کے لیے ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آج جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد کو یقینی بنا دے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھو، قرض سے ہمیشہ کی نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہوگی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ اس دن مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن یہ تسبیح، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابیاں، عروج اور ترقی
وہی سے نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کروایا۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفے نہیں بتانا، وہ وظائف لے کر آتی ہوں جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں اور جو دکھیارے، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں، اس عمل کو مکمل سمجھیں اور یہ عمل کریں۔ رب کی ذات نہ بندے کی شکل دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، بس اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ مغرب سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ مغرب کی اذان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ والو، کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات مغرب سے پہلے ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہی ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پورا کروانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی، بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل بتاؤں گی۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ جمعے کا پورا دن موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، اس کو پڑھ لیجئے۔ صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی کام ہے کر لیں، صرف 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آئیے رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے، ہم سب کے بگڑے کام بن جائے، ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ مولا، آج جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ مولا، آج تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، یہ قبولیت کا دن ہے، تو مانگنے والوں کی جھولیاں بھرتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگے مقدر فرما دے۔ آج جو بھی کوئی دل میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو اس وظیفے کو کریں، وہ جس مقصد کے لیے پڑھیں، اس نیک مقصد کو پورا فرمانا۔ اے میرے مولا، اپنے در سے کسی کو خالی نہ لوٹانا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آج ہم سب پر نظر کرم فرما، تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا، آج کسی کا بھی دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اللہ والو، وقت ضائع کیے بغیر آج کے دن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی وقت، جب بھی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے، ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں،
سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر یا کاٹے بغیر دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، یہ نہ ہو آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے کوئی بات چھوٹ جائے، کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا۔ آج 1 2 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی، اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یہ قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر چیز موجود ہو، آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ آپ نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو، یا مغنیو، یا اللہ کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ اللہ والو، یا غنیو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر بن چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب ذوالجلال پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شخص کے مایوس ہونے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کے متعلق حدیث پاک میں ہے، ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے اور اگر شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اللہ والو، آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اب دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے۔ میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے، میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگنا
مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اب یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کے دانے پہ دانے پھینکو، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کا لفظ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا، اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ آج جس کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق ملے تو کمنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا کہ اللہ نے آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ عمل وہی کرے گا جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا، جسے اللہ نے چن لیا ہوگا۔ اللہ والو، جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں تو آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک چیز بتا دوں، سورہ کوثر کا سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، آج کی یہ خاص تسبیح مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو واقعی پورا کر دے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ کیوں سمجھا رہی ہوں؟ کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار نہیں بتاتے۔ اگر آپ کے پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ دن ضائع ہو جائے گا، پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ اطمینان توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ اللہ والو، آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ میرا رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج سے جو مانگو گے، سورہ کوثر سے بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی اور الحمدللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہر حاجت 70 گنا زیادہ نوازی جائے گی۔ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو 70 لاکھ ملے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو صرف اور صرف 25 مرتبہ پڑھتے ہی الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے آسمان والے فرشتے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپڑ پھاڑ کر نوازے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کہ کسی اللہ والے کا بتایا ہوا وظیفہ تھا جس کا اس قدر فائدہ ہوا۔ اللہ والو، بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔
اسے اپنے معبود اور مالک حقیقی کی ناراضگی کسی صورت برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ فوری طور پر رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، اس بار معاف کر دے، آئندہ میں ایسا گناہ کبھی نہ کروں گا۔ گناہ کے بعد احساسات اور پھر توبہ کے لیے پشیمانی اور ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہیں کہ دن رات گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر زندگی گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والو، ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو سلامتی والا بنا، سلامتی کا ذریعہ بنا، اور اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، مجھے اور میرے چینل سے جڑے تمام لوگوں کو اور امت مسلمہ کو اس مہینے میں اکتاہٹ، بے چینی، تھکاوٹ، سستی اور اونگنے سے محفوظ فرما۔ اس مہینے میں ہمیں شب قدر نصیب فرما، جس کو آپ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ رہا ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری فرما، اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر حاجت پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل حل کرے، آمین اللہم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔